بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ میں تقریباً 80,000 سے زائد مسلمان معصوم نہتے مردوں، عورتوں، بچوں کا قتل عام کیا گیا ہے، اور 2025 میں یہ ایک ایسا لائیو ہیومن جینوسائیڈل وائلنس ہے جسے سب لوگ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اور اپنی بڑی بڑی ٹی وی کی اسکرینز پر نہ صرف یہ کہ دیکھ رہے ہیں بلکہ ان خبروں کو شیئر بھی کر رہے ہیں۔ یونیسیف کے ریجنل ڈائریکٹر کی رپورٹ کے مطابق مور دین 50,000 چلڈرن کو غزہ اسٹرپ میں شہید یا زخمی کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً 19,000 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں، اور تقریباً کم از کم 30 سے زائد بچے روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل کی طرف سے ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ میں شہید کیے جا رہے ہیں۔ غزہ میں اس وقت چھوٹے معصوم بچے، مرد اور عورتیں مین میڈ قحط کا سامنا کر رہے ہیں، اور تقریباً 1400 سے زائد فلسطینیوں کو اس وقت جسم کے مختلف حصوں پر گولی مار کر شہید کیا گیا جب وہ امداد جسے ایئر ڈراپ کیا گیا تھا مختلف ممالک کی طرف سے اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ جہاں ایک طرف غزہ میں انسانوں اور مسلمانوں کا جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، دوسری طرف کلچرل جینوسائیڈ کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور تقریباً 200 سے زائد ہسٹوریکل سائٹس کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ ان میں سب سے اہم ترین ہسٹوریکل سائٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا ہاشم بن عبد مناف کا مزار مبارک بھی ہے۔ غزہ میں اس مقام پر ایک مسجد اور حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک موجود ہے، اور اس مزار اور مسجد کو شدید نقصان اسرائیل کی طرف سے بمباری کے نتیجے میں پہنچایا گیا ہے۔ زمانے قدیم میں جب تجارتی قافلے مکہ سے غزہ اور غزہ سے مکہ آیا کرتے تھے تو حضرت ہاشم بن عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ غزہ تجارت کے لیے تشریف لاتے تھے۔ وہیں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو اسی شہر میں دفن کیا گیا۔ اسی لیے اس شہر کو دا غزہ آف ہاشم کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد کا شہر ہے۔ یہاں مساجد کو شہید کیا گیا، چرچز پر بمباری کی گئی، اور تقریباً تمام ہی مذاہب کے ماننے والوں کی جو مذہبی مقدس ترین عمارتیں تھیں انہیں منہدم کیا گیا۔ غور کیجئے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین میں کسی بھی طور پر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ انسانوں کا اس قدر بے دردی کے ساتھ قتل عام کیا جائے، انہیں بھوکا اور پیاسا مارا جائے، اور اسٹاویشن کو ایز اے وار ٹول استعمال کیا جائے۔ جب آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آج بھی آپ کو ایکسوڈس اور ڈیوٹرونومی میں باقاعدہ 10 کمانڈمنٹس کا ذکر ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب وہ احکام عشرہ ہیں جن کی اہمیت جوڈائزم میں بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح اہل اسلام کے نزدیک ارکان اسلام کی اہمیت ہے۔ ایکسوڈس چیپٹر 20 ورس 1 to 17 میں ان 10 کمانڈمنٹس کا ذکر کیا گیا، جبکہ ایک اور مقام پر ڈیوٹرونومی چیپٹر 5 ورس 6 to 21 میں ان احکام عشرہ کو ذکر کیا گیا۔ اگر آپ ایکسوڈس چیپٹر 20 میں ورس 13 to onward پڑھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈو ناٹ کمٹ مرڈر، کسی کا ناحق قتل مت کرنا، ڈو ناٹ کمٹ ایڈلٹری، کسی کے ساتھ بدکاری اور زنا مت کرنا، ڈو ناٹ اسٹیل، چوری مت کرنا، ڈو ناٹ ایکیوز اینی ون فالسلی، کبھی کسی پر جھوٹا بہتان مت باندھنا، اینڈ ڈو ناٹ ڈیزائر another man's house، کسی کے گھر پر قبضہ مت کرنا، اینڈ ڈو ناٹ ڈیزائر his wife، اس کی بیوی پر قبضہ کرنے کی کوشش مت کرنا، his slaves، اس کے غلام، his cattle، his donkeys، اور anything else that he owns، اور کسی بھی انسان سے کوئی بھی چیز تعلق رکھتی ہے، چاہے وہ اس کے مال مویشی ہوں، اس کے غلام ہوں، اس کی سواریاں ہوں، فرمایا کہ تم ان پر ہرگز قبضہ مت کرنا۔ اسی طرح ڈیوٹرونومی میں بھی جب آپ چیپٹر 5 ورس 17 to onward پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان باتوں کو دہرایا گیا کہ thou shall not kill، تمہیں کبھی کسی کا ناحق قتل نہیں کرنا ہے، تمہیں بدکاری کا ارتکاب نہیں کرنا، اور نہ ہی تمہیں چوری کرنی ہے، اور کسی کے خلاف تمہیں جھوٹی گواہی نہیں دینی، اور کبھی اپنے پڑوسی یا اپنے بھائی یا کسی بھی شخص کے مال مویشی اور اس کی
جو متعلقہ اشیاء ہیں ان کو ناحق تمہیں نہیں ہتھیا لینا۔ یہ وہ تمام احکامات ہیں جو آج بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں، اور اگر جوڈائزم کو ماننے والے باقاعدہ ان کا مطالعہ کریں تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ الٹرا آرتھوڈاکس جوز کی گفتگو سنیں تو اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ماننے والے ہیں یا جو خود کو جوڈائزم کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ اس وقت زائنسٹ آئیڈیالوجی کا اور اس جینوسائیڈ کا سختی کے ساتھ رد کرتے ہیں اور اہل فلسطین کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء کی روشنی میں ہم بہت تفصیل کے ساتھ اس بارے میں ذکر کر چکے ہیں کہ اس پوری موجودہ صورتحال کا ذکر قرآن مجید میں کس طرح سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ میں قرب قیامت میں ان آنے والے واقعات کو کس طرح بیان کیا گیا اور مسلمانوں کے لیے اس میں کیا ہدایات فراہم کی گئی ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے یہ فیصلہ اپنی کتاب میں فرما دیا ہے، اور بنی اسرائیل کو اس فیصلے سے آگاہ بھی کر دیا گیا تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں ضرور بضرور 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم زمین میں بہت بڑے پیمانے پر سرکشی کرو گے۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں وعدوں کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تو فرمایا بعثنا علیکم عباد لنا، ہم نے اپنے بندوں کو تمہاری طرف بھیج دیا، ان بندوں نے تمہارے گھروں میں گھس کر تمہیں وہ سزا دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو چکی تھی۔ حضرت امام متولی الشعراوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں عباد لنا سے مراد مشرکین یا اہل کفر نہیں ہو سکتے، بلکہ مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں یہود کو عبرتناک شکست دی۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اس دوسرے وعدے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے بندے مسجد میں اسی طرح داخل ہوں گے جس طرح وہ اس سے پہلے داخل ہوئے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي اسرائیل، کہ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا اسکنوا الارض، کہ تم زمین میں رہو، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب ہمارا وہ آخری دوسرا وعدہ آئے گا، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو ہم تمہیں زمین کے مختلف کناروں سے سمیٹ کر دوبارہ ایک مقام پر جمع کر دیں گے۔ تاریخی اعتبار سے یہودی اس وقت سب سے زیادہ بڑی تعداد میں بیت المقدس میں غاصبانہ طور پر قبضہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے اس خطے میں موجود ہیں، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا ہے، اور یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے وہ مستحق ہوں گے۔ لیکن یہ وقت کب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دوسرے وعدے کو پورا فرمائے گا اور مسلمان دوبارہ عروج پائیں گے؟ تو قرآن مجید کی اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرما دیا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، تو گویا کہ جس دن مسلمان اللہ کے بندے بن جائیں گے، فرما بردار ہو جائیں گے، اور اپنی صفوں سے افتراق اور انتشار کو ختم کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جمع ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بیت المقدس میں فاتحانہ داخلہ عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے کہ جب بیت المقدس پر کروسیڈز کے نتیجے میں سن 490 ہجری میں قبضہ ہوا تو تقریباً 90 برس کے بعد عظیم ترین ہستیوں کی تربیت، تزکیہ اور مسلسل محنت کے نتیجے میں ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے آئیں کہ جنہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے، جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح یابی عطا فرمائی۔ آج ہماری صفوں میں انتشار ہے، ہمارے دلوں میں وہن پیدا ہو چکا ہے۔ تو جب تک مسلمان حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی، جب تک ان دو چیزوں میں مسلمان ان بیماری میں مبتلا رہیں گے، عباد اللہ نہ بننے کا وقت نہیں آئے گا، اور نہ ہی مسلمان اس بام عروج کو پا سکیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان دو امراض کو اپنے دلوں سے دور کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد و نصرت فرمائے جو اس وقت 40 سے زائد ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، اور 100 سے زائد کشتیاں
اس وقت اسرائیل کا محاصرہ توڑتے ہوئے غزہ خوراک، ضروری سامان اور ادویات لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس قافلے کو صرف ایک 22 سالہ سویڈش لڑکی گریٹا تھنبرگ لیڈ کر رہی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکی کو اس خدمت کے بدلے میں مرنے سے پہلے ایمان ضرور عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔